اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہے کہ کیا پاپ یادہ زیارت کرنا، یہ جو پیدل چل رہے ہوتے ہیں یا مشی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں چند قدموں کے لیے بھی کیا دوسروں کی نیابت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ثواب تو دیکھیے بہت زیادہ ہے پیدل زیارت کا بھی، اور زیارت معصومین کے لیے پیدل جانے پر 21 احادیث مبارکہ ہیں جو کتابوں کے اندر ذکر ہوئی ہیں۔ 21 احادیث ہیں پیدل زیارت کے سلسلے میں، جس میں مثلا چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف پیدل چل کر آیا، اللہ اس کے ہر قدم کے عوض 1000 نیکیاں لکھتا ہے، 1000 گناہ معاف فرماتا ہے اور 1000 درجات کو بلند فرماتا ہے، یعنی اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اور بہت سی روایات الگ الگ ہیں، کہیں 1 نیکی اور 1 گناہ کی معافی قرار دی گئی ہے، کہیں 10 نیکیاں اور 10 گناہوں کی بخشش قرار دی گئی ہے، کہیں 1000 نیکیاں اور 1000 گناہوں کی بخشش ہر قدم پر، کہیں 1,00,000 نیکیاں اور 1,00,000 گناہوں کی بخشش۔ اس پہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ شاید یہ لوگوں کی کیفیتوں کے اعتبار سے الگ الگ ہو، معرفت کے اعتبار سے الگ الگ ہو، سختیوں کے اعتبار سے الگ الگ یہ تناسب ہو، یعنی جتنی آسانی ہوگی اتنا ثواب اس کے مقابلے میں کم ہے، جو سختیوں میں کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، جس کی معرفت زیادہ ہے، جس کا تقوی پرہیزگاری زیادہ ہے، جو زیادہ آداب کی رعایت کرتا ہے اس کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو احادیث میں جو یہ تفاوت یا فرق آیا ہے ثواب کا، وہ لوگوں کے اعتبار سے یا سفر کی مشکلات کے اعتبار سے، لیکن بہرحال پیدل زیارت کا ثواب تو بہت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء جیسے آیت اللہ سید حسین شاہرودی، انہوں نے نجف سے کربلا 40 بار پیدل امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تھے، اور اس پیدل زیارت کے لیے بھی 40 یعنی 40 کا عدد مکمل کیا تھا، یعنی 40 سال تک مسلسل پیدل زیارت کی تھی نجف سے کربلا، اور اس 40 کے موقع پر کرتے تھے یہ والی زیارت، اور اس کے لیے بھی 40 یعنی 40 کا عدد مکمل کیا تھا، یعنی 40 سال مسلسل۔ تو یہ سب بہت زیادہ ثواب کا حامل اور فوائد کی حامل چیزیں ہیں نا، جبھی تو اتنے بڑے بڑے ہمارے علماء یہ سب کام کرتے رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب سوال کیا تھا کہ کیا جو اگر پیدل چل رہے ہیں یا مثلا مشی وغیرہ کر رہے ہیں تو کیا نیابت کر سکتے ہیں یا ہم کروا سکتے ہیں؟ چند قدم ہماری طرف سے کوئی دوسرا چل لے، مثلا ہم نہیں جا پا رہے ہیں تو ہم نے کسی اور سے کہا، تو دیکھیے اس کی علماء بھی اس کی اس طرح کی نظیریں ملتی ہیں۔ مثلا شہید عباس بابائی، یہ ایران میں بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر تھے وہاں کی فضائیہ میں، اور پھر ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ امام خمینی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آغا مجھے 10 روز کی چھٹی چاہیے، 10 روز کی چھٹی۔ امام خمینی نے پوچھا کیوں؟ اور اس زمانے میں ایران عراق جنگ بھی چل رہی تھی۔ کہا کہ میں اصل میں ہمارے جس جگہ پہ میں رہتا ہوں وہاں پر میں 1 تاریخ سے لے کر اور 10 تاریخ تک جو وہ ہوتے ہیں مجلس میں آنے والے، ان کے چائے کے کپ وغیرہ دھویا کرتا ہوں۔ بریگیڈیئر جنرل یہاں پر تو ذرا سا کوئی عہدے کے اوپر چلا جاتا ہے تو کسر شان اپنی سمجھتا ہے، کہا مجھے 10 دن کی چھٹی چاہیے، میں عزاداروں کے چائے کے جھوٹے کپ دھوتا ہوں۔ تو امام خمینی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ اجازت دیتا ہوں کہ چند کپ میری نیابت میں بھی دھونے ہوں گے۔ یعنی آپ سوچیں گے اتنی بڑی سعادت والی چیزیں ہیں جن کو ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ عزاداروں کے چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کے کپ دھونا، ان کی چپلوں کو رکھنا، کیوں وہاں پر حرم کے اندر بڑے بڑے عہدیداران آ کے اور وہ جوتے وغیرہ جہاں ریک رکھے ہوتے ہیں وہاں اپنی اپنی جو ہے وہ جاب چھوڑ کر آتے ہیں اور وہ اپنا نام لکھواتے ہیں باقاعدہ کہ کچھ دنوں کے لیے صحیح عزاداروں کے جوتوں کے جو ریک ہیں اس کے اندر ان کے چپلوں کو رکھنا، بعض اوقات صفائی وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں علماء۔ تو امام خمینی نے کہا صرف ایک شرط پہ اجازت دوں گا، چند کپ میری نیابت میں بھی دھونا ہوں گے۔ تو مشی کے اندر بھی یہ کر سکتے ہیں اور پیدل زیارت میں بھی یہ کر سکتے ہیں کہ کسی سے ریکویسٹ کر دی جائے کہ آپ چند قدم میری نیابت میں۔ اتنا ثواب اس قدر اتنا زیادہ ہے کہ پوری اگر زیارت کا پیدل زیارت کا ثواب بھی لوگوں کو ہدیہ کر سکتے ہیں اور ان کی نیابت میں چند قدم بھی چل سکتے ہیں اگر پہلے سے اگر یہ بات کر لی جائے۔